وسلموا على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. یہ صفتیں جو پچھلی آیتوں میں بیان ہوئیں، ان صفتوں کا مالک اللہ تمہارا پروردگار ہے. بادشاہی صرف اسی کے لیے ہے. اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے ہوئے پردے کے بھی مالک نہیں. اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتے. اور قیامت کے دن وہی تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. جس طرح میں اللہ خبیر تمہیں بتا رہا ہوں اس طرح تمہیں بتائے گا بھی کوئی نہیں. اے لوگو، تم سب مانگت ہو اللہ کے دروازے کے، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ خوبیوں والا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. تھوڑا سا آواز بتاؤ کم کیا ہوا. پچھلے بہت سے خطبات میں اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ توحید اللہ کی صفات کو ماننے کا نام نہیں، بلکہ توحید حقیقی طور پر نفی کرنے کا نام ہے. اللہ کی صفات کو مان لینا کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مالک ہے، اللہ پکارے سننے والا ہے، اللہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے. صرف اس کے اقرار کر لینے کا نام توحید نہیں. اللہ کی صفات کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے. حقیقی جو توحید ہے وہ منفی رنگ کو اپنانے کا نام ہے. نفی کرنے کا نام ہے. یعنی یہ کہنا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب اللہ ہی ہر شے کا مالک ہے، اللہ کے سوا کسی کی ملک ما فوق الاسباب نہیں ہے. اللہ ہی پکارے سنتا ہے اور اللہ کے سوا غائبانہ پکار کو سننے والا کوئی نہیں. یہ بات جو میں کئی جمعوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ عین قرآن کے مطابق ہے.
آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے وہاں صرف مثبت رنگ نہیں اپنایا، بلکہ اللہ نے جگہ جگہ منفی رنگ اپنایا ہے۔ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ الا اللہ کا نام توحید نہیں، بلکہ الا اللہ بعد میں اور پہلے نفی ہو رہی ہے لا۔ سورت فاتحہ میں اللہ یہ بھی تو ہم سے کہلوا سکتے تھے نعبدو کا ونستعینو کا، جس کا معنی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی تو کہلوا سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے اللہ نے کیا کہلوایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں اللہ نے مفعول کو مقدم کر دی، فعل فاعل کو مؤخر کر دی۔ عربی قاعدے کے مطابق اگر عبارت کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے، آگے پیچھے کر دیا جائے، حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے، تو پھر معنی ہوا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد پاتے۔ اللہ کو بھی مطلوب یہی ہے، میری عبادت کی جائے یہ مطلوب نہیں، مطلوب یہ ہے کہ میری ہی عبادت کی جائے، مجھ سے مدد مانگی جائے، صرف یہ مطلوب نہیں بلکہ مطلوب یہ ہے کہ غائبانہ مجھ ہی سے مدد مانگی۔ کچھ نئے لوگ آئے ہوں تو ہمارے دوست دھوکہ دے دیتے ہیں عوام کو کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے، یار مجھے پانی پلا دے، یہ بوجھ ذرا میرا موٹر سائیکل پہ رکھ دیں، میری گاڑی پھنس گئی ہے ذرا اسے دھکا لگا دے، یار ذرا میری مدد کر۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی تو آپ مدد مانگ رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اس کو استعانت جو عربی کا لفظ ہے، مدد مانگنا، اسے استعانت نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں تعاون۔ قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے سے کیا کرو، یہ تعاون ہے۔ اور تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، جا بھی رہی ہے آ بھی رہی ہے۔ جس سے مدد وہ مانگ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ کل مجھے بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آج تو میری مدد کر، کل تجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میں تیری مدد کروں۔ پھر اس نے پانی پلانا ہے تو گھڑے اور فریج کے پاس گلاس میں پانی ڈالنا ہے، ہاتھوں سے پانی پیش کرنا، بوجھ لادنا ہے تو اس نے ہاتھ استعمال کرنے ہیں اور بوجھ اٹھوا دینا ہے۔
یہ اسباب کے تحت ہے. اور استعانت جو ہے نا وہ یک طرفہ ٹریفک ہے، وہ صرف جا رہی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یا اللہ تو آج میری مدد کر، کل تینویں ضرورت پہ سکتی، اس کا یہ معنی نہیں. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ، ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے ہو، یہ اسباب کے تحت ہے. اور وہاں جو مدد کا مانگنا ہے وہ غائبانہ ہے. غائبانہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ جس سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ ہے مدد جس سے منع کیا جا رہا ہے. اس قسم کی مدد اللہ کے سوا کسی سے نہیں. کس کے ذریعے اللہ مدد کروا دیتا ہے؟ اس پہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ خیبر میں حضرت علی کے ذریعے ہو گئے، بدر میں فرشتوں کے ذریعے ہو گئے. اور اگر میری بات پسند آ جائے تو کہنا بندے علوی اچھی بات کہہ گیا ہے، میرے نبی ہجرت والی رات غار ثور میں جا کے آرام کرتے ہیں، اللہ نے مدد مکڑی کے جالے کے ساتھ کروائی. اس میں کیا؟ کبوتری نے کہتے ہیں انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا تن. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مدد کے لیے غائبانہ پکارنا کس کو چاہیے. مسئلہ یہ ہے مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف کہ وہ مالک ہے. قرآن نے اسی رنگ کو اپنایا. یہ جو آیتیں میں نے سورۃ فاطر کی پڑھی 22ویں پارے کی، اس میں اللہ آپ کو توفیق دے قرآن پڑھنے کی. آپ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. کسی عالم سے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، کسی پروفیسر صاحب سے پڑھ لیں، آپ کی مرضی. کوئی چھوٹی سی گرامر پڑھ لیں، تھوڑی سی فعل فاعل ماضی مضارع کا آپ کو پتہ چل جائے. انگلش بھی تو پڑھتے ہو نا یار، وہ بھی تو سیکھتے ہو نا، وہ کوئی ہماری مادری زبان ہے. انگلش کا تو ایک لفظ بھی اردو کے ساتھ نہیں ملتا، ایک لفظ بھی. اور عربی کے 90% الفاظ اردو کے ساتھ ملتے. اردو خود ایسی زبان ہے جس نے کچھ عربی سے لفظ لیے، کچھ فارسی سے لیے. ترکی زبان کا لفظ ہے اردو، غالباً فوج کے معنی میں. ہر زبان سے اس نے لفظ لے لیے، کچھ پنجابی سے، کچھ عربی سے، کچھ فارسی سے. تو ہمارے تو اکثر الفاظ عربی کے ساتھ ملتے ہیں. نہیں اعتبار آتا تو میں ایک سورت کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا غور کر لیں اور پھر مجھے بتائیں یہ کون سی سورت ہے. کیا حمد کا لفظ ہماری اردو میں استعمال نہیں ہوتا؟ بولو تو صحیح. رب کا لفظ، عالم، رحمان، رحیم، مالک، یوم، بولو، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط، مستقیم، انعام، ضلالت، غضب. کون سی صورت ہے؟ 90% لفظ جو ہمارے اردو میں استعمال ہو. ایک مولانا کی تقریر فیس بک پہ میں نے سنی، وہ کہنے لگے نہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، نہ عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ نہیں ہوتے. قرآن پڑھنے سے لوگوں جو اندھے ہیں یا جن کی نظریں کمزور ہیں نا، ان کو اینکیں لگتی ہیں. پھر جب ان کو اینک لگتی ہے تو انہیں نظر آنے لگتا ہے.
اور تمہارے چہرے پہ جو ماتا کے داغ ہیں اور تم نے اس پر میک اپ کیا ہوا ہے، چھپائے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی اینک لگ گئی تو انہیں ماتا کے داغ نظر، تم کہتے ہو یہ اندھے رہنے چاہیے، قرآن کی طرف یہ نہ آئیں۔ قرآن گمراہ کرتا ہے، قرآن مشکل کتاب ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ یسرنا جس باب کا صیغہ ہے اس کا خاصہ ہے تکلف، معنی کریں گے، اللہ کہتے ہیں مجھ سے جتنا زور لگ سکتا تھا میں سارا ٹل لا کے قرآن نو آسان کیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہے تم میں سے کوئی جو تھوڑا سا دل والا برتن سیدھا رکھے اور میں اسے قرآن کے نور سے منور کر کے رکھ دوں؟ یہ کہتا ہے قرآن گمراہ کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اس نے ابتدا میں کہا ذالک الکتاب ہدی، اس نے پھر دوسرے پارے میں جا کے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ تم نے چکروں میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے یہ تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں، یہ ختم والی کتاب ہے، کوئی مر جائے تو ختم کرو، نئی دکان بناؤ تو ختم پڑھاؤ، نیا مکان بناؤ تو ختم پڑھاؤ، قول و قرار کا وقت آئے تو سر پہ اٹھاؤ، عدالتوں میں قسمیں اٹھاؤ، تعویذوں کے پلیٹ پہ تعویذ لکھ لکھ کے گھول گھول کے پیو، غلافوں میں لپیٹو، خوشبو میں بساؤ، چومو چاٹو، آنکھوں سے لگاؤ۔ تم نے اس طرف لگا دیا دنیا کو، اور یہ جو قرآن تھا یہ ہدایت دینے کے لیے آیا تھا، رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے۔ خدا کے لیے سورت فاطر 22ویں پارے میں گھروں میں جا کے پڑھنا، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اس سورت کو پڑھتے ہوئے اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع سے لے کر اس آیت تک اپنی کاریگریوں کا ذکر کیا، اپنے اوصاف کا تذکرہ کیا۔ اس میں اللہ نے زمین کا، آسمان کا، پہاڑوں کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، بارش، ذکر کرتے آئے میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ۔ پڑھیں آپ کتنی آیتوں میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، اور آخر میں آ کے کہا ذالکم اللہ ربکم۔ ان صفتوں کا جو مالک اللہ ہے نا وہی تمہارا رب ہے۔ ان صفتوں کا مالک جو اللہ ہے نا وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پالنہار ہے۔ رب کا ایک معنی بڑا خوبصورت اردو میں نشو و نما کرنا، بڑا زبردست معنی ہے۔ پروان چڑھانا، پالنا جو ہے نا، پالنا یہ کوئی جامع ترجمہ نہیں، نو پالنا، نو نشو و نما کرنا، پروان چڑھانا رب۔ کائنات کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا۔
صرف پالنا نہیں نا، روزی دینا، وقت کے مطابق دینا، حالات کے مطابق دینا، ضرورت کے مطابق دینا۔ موضوع میرا نہیں ہے لیکن توحید کی بات ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ بھی تھوڑی سی لذت لیں، آپ کا توحید والا گلشن جو ہے اس کو تھوڑا سا پانی دے دوں، آباد رہے وہ۔ جس چیز کی جہاں ضرورت ہو وہی چیز مہیا کرنا۔ ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ فی ظلمات ثلاث، سلاس کا معنی کرو یار ذرا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پھونکی۔ جب روح آئی نا تو بھوک لگنے لگی، روح جو آ گئی، پیاس لگنے لگی، یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یہ مانگ نہیں سکتا، غذا پہنچانے کا راستہ کوئی نہیں، 3 اندھیروں میں بند ہے۔ جو ہستی اس بچے کی رمزیں سمجھ کر ماں کا گندا خون اس کی ناف کے ذریعے اس کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب، صرف پالنا نہیں، ضرورت کے مطابق دینا۔ وہاں ضرورت کیا تھی؟ باہر سے غذا نہیں پہنچ سکتی تھی، پھر اندر ہی اندر انتظام کی۔ وقت پورا ہوا، یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دائی نے پہلا کام یہ کیا، اس کا راستہ کاٹ دیا۔ سب سے پہلا کام کیا اس نے کیا؟ یہ راستہ۔ بچہ رونے لگ گیا، سارے ہنسنے لگ گئے، باپ بھی، چچا بھی، ماموں بھی، نانی بھی، دادی بھی، سب ہنس رہے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے، اس کی رمزیں کوئی نہیں سمجھتا۔ گونگے دیاں رمزاں، گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی کیوں روتا ہے۔ میری غذا کا راستہ کٹ گیا۔ جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک راستہ غذا کا واپس لے رہا ہوں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف پالنا نہیں، صرف پالنا ہوتا نا، اللہ اس بچے کو کہتے میں نے گندم بنائی، میں کماد بنایا، میں منجی بنائی، میں نے آم بنائے، سیب، انار، کیلے، ٹنڈے، گوبھی، گوشت، کھا نہیں تے خسمہ نو کھا، کھا کھا روٹی، بھینس کا دودھ پی، کیلے کھا، آم کھا، رب ہے نا۔ بچے کا معدہ کمزور ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتا پھل کھا، گندم کھا، اس نے غذا کا انتظام بھی ماں کے سینے میں کر دیا۔ تو میں کیسے سمجھاؤں یار؟ ہم نے تو تفسیروں میں پڑھا، یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب موجود ہوں تو وہ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے، 2 دن کا، 3 دن کا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ چکنائی تے خیر ہوں ساڑھے دودھ بھی نہیں ہوتی کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے بن کہاں رہا ہے؟ جگر میں۔ واہ، یہی بلغم بھی بن رہی،
یہاں خون بھی بن رہا ہے، خون دل کو سپلائی ہو رہا ہے، یہی دودھ بھی بن رہا ہے، یہی بن رہا ہے، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ دودھ کی چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، یہ ہے رب۔ جوں جوں بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، ماں کے دودھ میں چکنائی بڑھتی گئی، اس کا معدہ طاقتور ہوتا گیا اور اس کی چکنائی بڑھتی۔ تو رب کا معنی پالنے والا نہیں۔ اردو کا جو لفظ ہے نا، نشو و نما کرنا، پروان چڑھانا، درجہ بدرجہ پالنا، زینہ بزینہ پالنا، امام راغب نے تو معنی یہ کیا، انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام الی حد الکمال، ہر چیز کو درجہ بدرجہ، زینہ بزینہ، سیڑھی بسیڑھی پالتے 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 کمال تک پہنچا دینا، یہ رب ہے۔ اس کا ہم معنی کرتے ہیں تربیت کرنا، تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ میں یہاں معلم کہیں بیٹھے ہوں گے، ٹیچر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، کسی جگہ پڑھاتے ہوں گے کلاس، میں خود معلم ہوں۔ کچھ معلم ایسے ہوتے ہیں انہیں رب نے سمجھانے کا بڑا ملکہ دیا ہوتا ہے، خدا داد ہے، مشکل سے مشکل بات آسان کر کے سمجھا دیتے۔ طالب علم لیکچر لے کر باہر نکلے، انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، مضمون گھول کے ذہن وچ پا چھڑے۔ اور کئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جڑا مضمون اگے ذہن وچ ہوندا نا وہ بھی کٹ چھڑے، قابل ہوتے ہیں لیکن سمجھانے کا سلیقہ نہیں، یہ خدا داد ہے۔ جو بہت سمجھانے کا سلیقہ ہے نا، جس مدرس کو، معلم کو لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں ایک قد نو سمجھانا چاہے نا تو ایک قد نو ہی سمجھا۔ کنزین بندے کو بھی دیوار کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جب کنزین بندہ ہوئے کوئی گل نہ سمجھتا تو لوگ کہتے ہیں تو تے نری قد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دیوار کو سمجھانا چاہے نا، اتنا قابل ہے کہ یہ دیوار کو سمجھا دے۔ پوری دنیا میں جو معلم پہلے نمبر پہ آیا ہو سمجھانے کے مسئلے میں، ایک قد نو بھی سمجھا سکتا، اس معلم کو میرے پاس لاؤ، اس معلم کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو 2 دن کا بچہ حوالے کرتا ہوں۔ تو قد نو بھی سمجھا لینا نا، اس بچے نو سمجھا دودھ کنیے چوسنا، سمجھا اس نو، جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ بلی کے بچے کس کالج میں پڑھ کے آئے؟ انہیں کس نے بتایا تمہاری غذا کہاں ہے، کہاں ہے اور حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی سمجھایا بھئی کہاں ہے تمہاری غذا۔ مرغی کے 30 چوزے ہیں، کون چوزوں کو سمجھا رہا ہے کہ اوپر سے چیل آئے نا تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے، جو بلی کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، کتیا کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، مرغی کے چوزوں کو سمجھا رہا ہے، ایک دن کے بچے کی تربیت کر رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ جو پیچھے ہم نے صفتیں ذکر کی ہیں، ان صفتوں کا مالک ہے اللہ، وہی تمہارا رب ہے، تمہاری ضروریات پوری کرنے والا وہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہر آیت کا ترجمہ
ہر عربی عبارت کا ترجمہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، کچھ لفظ بڑے آسان ہوتے ہیں، میں بیان کروں آپ سمجھ جائیں تو خطیب کے لیے بھی بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ جب اللہ نے یہ ذکر کیا نا، ان صفتوں کا مالک جس نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا، ان صفتوں کا مالک جس نے ڈولتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی، ان صفتوں کا مالک جس نے زمین کا سینہ چیر کر اس میں دریا، سمندر، ندیاں، نالے، نہریں بہائیں، ان صفات کا مالک جس نے پہاڑوں کا سخت سینہ چیر کے اس میں سے میٹھے چشمے جاری کر دیے، ان صفتوں کا مالک جس نے دو دریاؤں کو ملا کے چلایا، ایک کا پانی کڑوا ہے ایک کا میٹھا ہے، درمیان میں پردہ رکھا، ملنے نہیں دیا، ان صفتوں کا مالک جس نے دونوں پانیوں میں مچھلیوں کو پالا، پانی کے ذائقوں میں فرق رکھ دیا، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں آنے دیا، فرق نہیں آنے دیا، ان صفتوں کا مالک جس نے بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت کو کھڑا کیا، سورج چاند ستاروں کے نظام کو بنایا، ان صفتوں کا مالک جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، لہ الملک، اسی کی شاہ عبد القادر میں نہ کرتے ہیں، راج اسی کا ہے، راج اسی کا ہے، لہ الملک، ان صفتوں کا مالک جو اللہ ہے رب تمہارا، بادشاہی، سلطنت، ملک اور ملک صرف اسی کا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پڑھو یار، تبارک الذی، تبارک الذی بیدہ الملک، قل اللہم مالک الملک، للہ ملک السماوات، لہ ما فی السماوات، یہ اللہ حسر کرتے ہیں، حسر، لہو اسی کا ہے، لہو کا کیا معنی ہے؟ اسی کا ہے، خلقن، ملکن، تصرفاً، تدبیراً، اختیاراً، احیاءً، اماتتاً، ہر لحاظ سے اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اپنے ملک کو ذکر کرتے، اپنے ملک کو ذکر کرتے، اپنی بادشاہی کا ذکر کرتے، اسی کو ذکر کیا، مثبت رنگ۔ پڑھیے سورۃ فاطر، خدا کے لیے پڑھیے، پھر میری بات کی آپ تائید کریں گے کہ پچھلے 3-4 جمعوں سے جو میں مغز کھپائی کر رہا ہوں تو میری تائید قرآن کر رہا ہے، میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ پڑھیے سورۃ فاطر، جس وقت اپنے ملک کا ذکر کیا، اپنے راج کا ذکر کیا، اپنے ملک کا ذکر کیا، سرداری کا ذکر کیا، بادشاہی کا ذکر کیا، لہ الملک کو جب کہا نا، اسی کے ساتھ کہا والذین تدعون من دونہ، نہیں سمجھے تو سبحان اللہ تے آکھو یار، جو سمجھ گیا وہ تو کہو یار، لہ الملک، اسی کے ساتھ کہا والذین تدعون من دونہ، میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، میرے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو۔ کئی ہمارے دوست کہیں گے اے بندیالوی زیادتی کردہ، اے بتوں دی آیتاں نے، اے بتوں دے بارے نے، بتوں کو پکارتے ہو، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عیسائی کس کو پکارتے تھے؟
نہیں بت پکارتے. عیسائی بت پوجتے تھے. بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ یہودی. تو خوف خدا کرو. علماء کرام اللہ سے ڈرو. کیوں غلط گائیڈ کرتے ہو لوگوں کو؟ یہ آتے ہیں بتوں کے بارے میں. جو حضرت عیسیٰ کو پکارنے والے ہیں ان پر یہ فٹ نہیں ہوتی. جو حضرت عزیر کو پکارنے والے ہیں ان پر یہ آیتیں فٹ نہیں ہوتی. جو حضرت مریم کو پکارنے والے ہیں وہ اس آیت سے باہر ہیں. اللہ سے ڈرو. مرنا نہیں ہے تم نے. خدا اللہ کو پیش نہیں ہونا ہے. وہ جی بتوں کو پوجتے تھے اس لیے مشرک تھے. اور وہ آیتیں جو قرآن میں ہیں بتوں کے بارے میں ہیں. میری بات مانے یا نہ مانے, فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک میری بات پہنچے گی. میری بات مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے. ایک بات کا امانت دیانت سے جواب دے دیں, خوف خدا دل میں رکھ کے جواب دے دیں. میرے نبی اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ وہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے بت نہ پوجے کرو, نبیاں ولیاں دیاں قبراں پوج لیاں کرو. بولو اللہ سے ڈرو. میرا نبی یہ تلقین کرنے آیا تھا بھائی بت نہ پوجو, حضرت عیسیٰ کو پکار لو. بت کسی چیز کے مالک نہیں. تمہارا نفع نقصان حضرت عیسیٰ کے ملک میں ہے. میرا نبی یہی کہنے آیا تھا. میرا نبی اتنی نتھری ہوئی توحید لے کر آیا تھا. لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا. کرو مانا چاہیے کہ مانگے. احدکم تم میں سے ایک ایک ربہ. تمہارا کیا تعلق ہے نبی پاک سے؟ شرک کرتے اور تعلق نبی پاک سے جوڑتے ہو. نبی پاک نے امت کو کیا تلقین کی تھی؟ تم میں سے ایک ایک مانگے ربہ. شاباش شاباش. حاجتہ کلہا. تم کہاں سے مانگ رہے ہو؟ تم کہاں سے مانگ رہے ہو؟ تمہارا نبی تو کہتا ہے ہر چیز اللہ سے مانگو. غائبانہ حاجات میں مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ امام الانبیاء کا تو یہ پیغام ہے. ایک ایک تم میں سے مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا. اپنی ہر حاجت کو قربان جاؤں میرے پیغمبر, صدقے جاؤں. میرے نبی نے کہا حتی شس نالہ اذن قطع, یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے. تم کہاں امت کو لے کر جا رہے ہو؟ کبھی کسی دربار پہ جھکاتے ہو, کبھی کسی دربار پہ جھکاتے ہو. وہاں سے مانگو, وہاں سے مانگو, وہاں سے مانگو. گاڑیوں کے شیشوں کے پیچھے تم نے لکھوایا ہے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. جو مقدر میں نہیں, جو اللہ نے نہیں نہ لکھا. حتی شس نالہ اذن قطع. آگے سنو, آگے سنو. فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهَا لَمْ يَتَيَسَّرْ. میرے آقا نے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے, اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی, نہیں دے سکتی. کتنا میرے نبی نے نتھری توحید کا سبق. تم لوگوں کو پاگل بناتے ہو. یہ آیتیں بتوں کے بارے میں, ہمارے بارے میں نہیں. میرا نبی یہی کہنے آیا تھا بے بت نہ پوجو, نبیوں ولیوں کو پکار لیا کرو, ان سے مدد مانگ لیا کرو. جتنے بندے یہاں بیٹھے ہو
اگر دوسرے مسلک کا کوئی ساتھی یا جس نے پہلی مرتبہ ہمیں سنا ہے اگر یہاں بیٹھا ہے، خدا سے ڈرو اور للہ بات کرو. بدر کی رات ساری رات میرے آقا نے کس سے مانگا تھا؟ قرآن پڑھو. استستغیثون ربکم، استستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کرتے تھے، جب تم فریادیں کرتے تھے ربکم، کس سے؟ ساری رات مانگا. چادر گر جاتی ہے، حضرت ابو بکر پہرے دار ہیں. وہ جو جھونپڑی بنائی گئی تھی اس کے باہر پہرا حضرت ابو بکر دے رہے ہیں، وہ اندر جا کے چادر درست کر دیتے. پھر گئے، چادر گری ہوئی ہے، رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، زبان پہ کیا ہے؟ اللہم مولا، یہ جو میں 313 لایا ہوں نا، اے میری زندگی دی ہٹی بھی تے کھٹی بھی، اے میری زندگی دا زیور بھی تے گہنا بھی. مولا انہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا، انہوں نے وہاں بھی احد احد کا نعرہ لگایا تھا، انہوں نے میرے لیے اور تیرے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا. ہاں لایا ہوں ان کو بھٹیوں سے گزر. اگر یہ یہاں کام آ گئے نا تو لن تعبد فی الارض ابدا، تو اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ آج یہاں کام آ گئے، کس کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں؟ بولو، زور سے بولو. تم نے لوگوں کو اور مریدوں کو پاگل بنا رکھا ہے. چھو کریں گے تے انج کر چھڑیں گے تے چھو کریں گے تے انج کر چھڑیں. حضرت صاحب کی چھو میں بڑا اثر ہے. حضرت صاحب دی چھو اثر ہے تے واگے دے بارڈر تے لے جاؤ انہاں بے چھو ماں کرو تے ہندوؤں دی ساری فوج نو تباہ کر چھڑو. میرا آقا ساری رات کس کے آگے گڑ گڑا رہا ہے؟ صبح کے ٹائم حضرت ابو بکر گئے، میرے نبی رو رہے ہیں، سر سجدے میں ہیں، انہوں نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ بس کرو. ہن تے مین بھی یقین ہو گیا کہ مدد آئی سو آئی، آئی سو آئی. اس وقت میرے نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا ابو بکر یہ جبریل نصرت کا پیغام لے کے آ گیا ہے، فتح کا پیغام لے کے آ گیا. میرے نبی نے کہا تل کا بے تل کا. موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا لیکن چلو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. میرے آقا نے کہا ابو بکر یہ غار والا بدلہ ہو گیا، تل کا بے تل کا. غار میں تو پریشان تھا، تسلی میں نے دی تھی. آپ پریشان تھے کہ وہ غار کے منہ پہ آ گئے، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں. اگر وہ قدموں کی جانب دیکھیں ہمیں دیکھ لیں گے. ہم دو آدمی ہیں، یہ لشکر ہے، کئی لوگ ہیں. پریشان ہوئے. میرے آقا نے کہا ابو بکر پریشان نہ ہو، میں چھو کراں گا، انہوں ساڑ کے رکھ دے مانگے. انہاں دی کی مجالے، تو میری طاقت نو نہیں سمجھدا. نہیں کہا میرے نبی نے. پھر بندیالوی کہتا ہے میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، سورۃ انفال سے پڑھنے لگا ہوں، میں اس کا ترجمہ نہ کروں آپ سمجھ جائیں. میرے نبی نے کہا ابو بکر غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا. کس کو پکارا؟
بولو تو صحیح یار، ان اللہ، یہ سبق ہے قرآن کا جناب۔ غائبانہ مدد کرنا یہ کس کا کام ہے؟ ساری رات سر سجدے میں میرے آقا رب سے مانگ رہے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں شمائل کی کتابوں میں، شمائل کی کتابیں ہیں حدیث میں، جس میں میرے نبی کے جسم کا تذکرہ ہے، شمائل ترمذی ہے، کبھی آپ لیں اس کو پڑھیں، ترجمے والی مل جاتی ہے، اس میں تذکرہ ہے میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، میرے نبی کے ابرو کیسے تھے، میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، میرے نبی کا ماتھا کیسے تھا، میرے نبی کی زلفیں کیسی تھیں، میرے نبی کی داڑھی مبارک کیسے تھی، میرے نبی کے سینے پر اگنے والے بال کیسے تھے، کس طرح کے بال تھے، انگلیاں کیسی تھیں، پاؤں کے تلوے کیسے تھے۔ وہ شمائل کی کتابیں ہیں۔ پسینے سے خوشبوئیں کس طرح آیا کرتی تھیں، پسینے سے خوشبوئیں کس طرح آیا کرتی تھیں، چہرہ کس طرح تھا، حسن کیا تھا، جمال کیا تھا، خوبصورتی کیا تھی۔ اللہ نے حسن کی جتنی خوبیاں ہیں وہ میرے نبی پہ نچھاور کر دی، نچھاور کر دی۔ آپ جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، اس طرح کا دوسرا آئینہ رب نے بنانا ہی نہیں۔ ساری خلقت سے بڑھ کر حسین اور جمیل وہ میرا نبی ہے، جمال بھی ہے پھر کمال بھی ہے۔ راستے پہ چلنے لگتا ہے تو پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگتے ہیں۔ کمال بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، میں نے آج تک کوئی حریر یعنی ریشم، میں نے آج تک کوئی ریشم اتنا نرم نہیں دیکھا جتنے میرے نبی کی ہتھیلیاں نرم تھیں۔ حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، پھر کمال بھی حاصل ہے، پھر کمال بھی حاصل ہے کہ جس زمین پہ قدم رکھتا ہے رب اس کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے۔ پھر کمال بھی ہے، میرے نبی کے ہونٹوں کی رب قسم اٹھاتا ہے۔ پھر رب میرے نبی کے سینے کا ذکر کرتا ہے، ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، انگلیوں کا ذکر کرتا ہے، پاؤں کے تلووں کا ذکر کرتا ہے، آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ امیر شریعت کہتے ہیں کہ جب شمائل کی کتابوں میں اپنے نبی کا جمال پڑھتا ہوں، پھر کمال پڑھتا ہوں، تو میرا دل کہتا ہے عطا اللہ شاہ اتنے اعلیٰ بندے کو سجدہ کر دے، یہ سجدے کے لائق ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ اس کا حسن دیکھ، جمال دیکھ، پھر کمال دیکھ، رب سے تعلق دیکھ، دل کرتا ہے اتنے حسین کو سجدہ کر دے۔ شاہ جی کہتے ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں کہ یہ حسن والا، یہ جمال والا، یہ کمال والا، یہ عزتوں والا، یہ عظمتوں والا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو میرا دل کہتا ہے عطا اللہ شاہ نہیں، تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے آمنہ کا لال جھکا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں کہنا کہ یہ ایتے بتوں کے بارے میں خوف خدا کریں علماء کرام، بتوں کی پوجا سے منع کیا گیا ہے۔ عیسائی بت پوجتے تھے، یہودی بت پوجتی ہیں، عیسائی تو آج بھی حضرت عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں،
تو پھر یہ آیت ان پہ فٹ نہیں نہ ہوتی؟ یہ جو قرآن کہتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، صرف اگلے جمعے کی تمہید باندھوں گا، چھوڑ دوں گا پھر کہ وقت ہمارے پاس یہی ہوتا ہے، اگلے جمعے کی تمہید باندھوں گا تاکہ آپ جلدی آئیں اور آپ اگلے جمعے کی اس میرے بیان کو آپ سنیں، صرف اس کی تمہید باندھوں گا۔ اپنا ذکر کیا تو فرمایا لہ الملک، بادشاہی میری، راج میرا، للہ ملک السماوات والارض، میں ہوں۔ اور جب نفی منفی پہلو اختیار کیا فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ من قطمیر تو ذرا کہیں یار، زور سے کہو یار، اور زور سے کہو اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوگا، اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہے کہ دھرتی پر میری توحید بیان ہو رہی ہے، میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے۔ جن جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، جن جن کو میرے سوا حاجات میں مشکلات میں تم پکارتے ہو، اولاد لینے کے لیے، شفائیں لینے کے لیے، دکان کارخانے میں برکت کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، جیل سے رہائیوں کے لیے، جن جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک کھجور کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر دا معنی کھجور ہے؟ بولو بولو۔ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سننے والے جو قرآن سنتے رہتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے مالک نہیں۔ قطمیر کا معنی گٹھلی ہے۔ ما یملکون من قطمیر، مولا تم ہی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، خدا دی قسم ککھ نہیں چھوڑیا۔ وہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، اور قرآن کہتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ عطا کرتی ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، برکتیں عطا کرتی ہیں۔ سن ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں ہے۔ اپنا ذکر ہوا تو کیا کہا؟ للہ ملک السماوات لہو ما فی السماوات، اور جب ان کا ذکر ہوا تو فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ اس پردے کے بھی مالک۔ گزشتہ جمعے سے ہمارا درس قرآن کا سلسلہ